السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی 1 پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 445۔ سورت یاسین کا آخری صفحہ ہے، آیات ہیں 71 سے لے کر 83 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے چوپائے پیدا کیے، جن کے مالک ہو گئے۔ اب یہ اپنے ہاتھوں سے کیوں ذکر کیا گیا؟ اس لیے جس طریقے سے تخلیق آدم اپنے ہاتھوں سے، تو یہ چوپائے انہیں بھی اپنے ہاتھوں سے، تاکہ کسی اور کو اس میں شریک نہ کریں، یعنی کسی اور نے نہیں پیدا کیا۔ اور چوپائے انعام کا لفظ آپ جانتے ہیں، یہ بکرا بکری، مینڈھا مینڈھی، گائے بیل اور اونٹ اونٹنی پر بولا جاتا ہے۔ تو یہ ہم نے ہی پیدا کیے انسانوں کے لیے اپنے ہاتھوں سے۔ اب یہ کہ ہاتھ، اس کی تفصیل ہم نہیں جان سکتے، چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات صفات، اس پر صرف ایمان لانا ضروری ہے۔ لیکن یہاں تاکید کی گئی ہے کہ یہ ہم ہی نے پیدا کیے، کسی اور نے نہیں۔ اب ان جانوروں کے فوائد، وَظَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ۔ دیکھیں وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، نہ کہ یا، الف نہ بڑھائیں۔ ذلل تو ہمارے یہاں ذلیل سے تو مطلب ہے کہ ہم نے ان چوپایوں کو ان کا تابعدار بنایا، یعنی آپ رسی باندھ کر کھینچو تو چلے آتے ہیں، گاڑی میں باندھو یا ہے کہ سوار ہو جاؤ۔ لیکن ہے کیا؟ فمنہا، یعنی کچھ، ظاہر ہے کہ بکرا بکری کو تو سواری پر نہیں لگاتے، تو فمنہا تابعدار کر دیا، تو اس میں سے کچھ پر تم سوار ہوتے ہو اور کچھ کو کھاتے ہو۔ اس لیے کہ جو ضروری ہیں جانور انہیں آپ کھیتی کے لیے رکھتے ہو، اور کچھ جانور ہیں میں نے ان کے چھوٹے پن میں ہی، تاکہ گوشت لذیذ ہو، کھاتے ہو۔ اور بھی منافع ہیں، وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، اور ان کے لیے اور بھی منافع ہیں، یعنی منفعت کی چیزیں، اور پینا، مشرب کی جمع مشارب۔ تو کیا ہوا کہ قدر نہیں کرتے، شکر نہیں کرتے؟ دیگر منافع کیا مطلب ہے کہ ایک تو کھانا اور ایک کہ سوار ہونا، دیگر منافع ہیں، کھیتی میں پانی پلانا، ہل چلانا، چمڑوں سے جوتے بنانا، جائے نماز بنانا، یہ مراد ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی انسانوں کا رد عمل دیکھیے، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ۔ انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے سوا دوسروں کو، آلہہ، الہ کی جمع، تو جمع یعنی باطل معبود انہوں نے اختیار کیے۔ کیوں اختیار کیے؟ تاکہ ان کی مدد کی جائے۔ تو یہ مدد کی جائے جو لوگ سمجھتے ہیں نا، یہ جو اللہ کو چھوڑ کر جن سے امیدیں لگائے ہوئے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے گی، تو سنیے ان کے بارے میں، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون۔ وہ تو ان کی کچھ بھی مدد نہیں کر سکتے۔ تو مطلب نہ انہوں نے ان چوپایوں کو پیدا کیا، نہ وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں، اور یہ لوگ انہی کے سامنے حاضر باش لشکر بنے ہوئے ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ آپ دیکھیں گے بڑے بڑے بت بنتے ہیں تو سامنے بیٹھتے ہیں، اور پھر حفاظت کے لیے جیسے لشکر بنے ہوئے ہیں، یعنی حفاظت کرتے ہیں۔
گیٹ بنتا ہے، اسٹیج بنتا ہے، یہ مراد ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے، ناراض بھی ہوتے تھے، تو دلاسا دیا جا رہا ہے فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، ان کی باتیں آپ کو غمزدہ نہ کریں، یہاں رک جائیے، ہم جانتے ان کی پوشیدہ اور ظاہر کی ہوئی باتوں کو، ہر چیز کو جانتے ہیں، اس لیے آپ ناراض نہ ہو۔ اب جب ہم جانتے ہیں تو دو پہلو ہیں، آپ کی حفاظت کریں گے اور ان کی گرفت کریں گے۔ اب ایسے لوگوں کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اپنی پیدائش کو دیکھیں کہ کیسے مراحل میں پیدائش ہوئی ہے، تو یہاں اختصار سے پیش کیا جا رہا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ نطفے سے پیدائش ہوئی انسان کی۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کی پیدائش نطفے سے، نطفہ جانتے ہیں کہ لوگ ذکر کرنے سے بھی، یعنی کہتے ہیں نا کہ ذکر نہیں کرتے چونکہ فضا جو ہے خوشگوار نہیں ہوتی، اس وجہ سے اس کا ذکر نہیں کرتے، اور اس چیز کو یعنی معمولی اس کے کوئی سمجھتے ہیں، گھن بھی کرتے ہیں، یہ مراد ہے، اور وہ کمزور ہوتی ہے، یعنی کیا؟ منی، نطفہ، اس سے ہم نے مراحل سے گزار کر پیدائش کی، جب پیدا ہو جاتا ہے تو جھگڑا کرتا ہے، کھل کر جھگڑا کرتا ہے۔ تو یہاں ہم آپ کو پیغام دیں گے کہ ہمیشہ نطفے کا جو ذکر ہوا ہے نا، ہمارے عام طور پر لوگ ناپاک کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اپنی پیدائش ناپاک، تو پھر کہتے ہیں کہ ذرا غور کرو، تو ناپاک کا ذکر کلام پاک میں کہیں نہیں ہوا ہے جی، بلکہ معمولی، اور جسے لوگ پسند نہیں کرتے، مہین، مگر پتہ نہیں امت میں کیا ہو گیا کہ وہ ہمیشہ جس نطفے سے پیدائش ہوئی اسے ناپاک کہتے ہیں، جبکہ وہ ناپاک نہیں ہے۔ جیسے ہمارے یہاں بلغم نکلتا ہے تو وہ کیا ہے، لوگ پسند نہیں کرتے ہیں نا، تو اس طریقے سے مہین کے معنی ہوتے ہیں۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، ہمارے لیے مثال پیش کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھولتا ہے۔ قال، تو فرما، اور کہتا ہے، من یحیی العظام، اب یہ جو مثال ہے نا اس کی شرح ہو رہی ہے، یعنی ہمارے لیے اس نے مثال پیش کی اور اپنی پیدائش کو بھول گیا، اور کیا کہا؟ کہتا ہے کہ کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہیں؟ تو ہمارے لیے کیا لوگوں کی مثال پیش کر رہا ہے؟ بھائی لوگ پیدا نہیں کر سکتے کسی چیز کو، تو افسوس ہے، خصیم مبین، پھر ہمارے لیے جھگڑالو ہے، کھلا ہوا، پھر مثالیں بیان کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے۔ جس طرح اس کی پیدائش ایک معمولی سے نطفے سے ہوئی ہے، اسی طریقے سے وہ ہڈیوں کو جمع کرے گا، زندہ کرے گا، اگرچہ کہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں۔ تو جواب دیا جا رہا ہے، جو جھگڑا کر رہا ہے کہتا ہے کہ ان ہڈیوں سے کون زندہ کرے گا؟ قل، کہہ دیجئے، تو سنیے، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم، کہہ دیجئے کہ اسے تو دوبارہ، وہ جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے، دیکھو انشأھا اول مرہ، وہ دوبارہ پیدا کرے گا۔ تو ایک جگہ انشا اور پہلے یحیی، تو زندہ کرنا، پیدا کرنا، اس کے لیے کئی الفاظ ہیں، خالق کا ہے، تو اسے ذہن میں رکھے گا۔ اور وہ بکل خلق، ساری تخلیق کو، ساری مخلوقات کو جاننے والا ہے، تو اس کے لیے کچھ آسان نہیں ہے، جیسے پہلی دفعہ پیدا کیا دوبارہ زندہ کرے گا۔ مزید اس کی نعمتوں کا اور قدرت کے کرشموں کا ذکر ہے۔ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون یعنی وہ کون ہے جس نے تمہارے لیے ہرا بھرا درخت سے آگ، تو تم اس سے سلگاتے ہو، توقدون،
اب اسے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایسے درخت، پہلے تو یہ تتلی اور ماچس اور یہ لائٹر نہیں تھے نا، تو درخت پائے جاتے تھے دو قسم کے. تو جب ٹہنی کو ٹہنی سے رگڑتے تھے تو چنگاریاں نکلتی تھی. تو پھر جو طریقہ کار ہے گھاس پھوس جمع کر کے انگار سلگاتے تھے. تو دوبارہ سنیے اس آیت کو. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. دیکھیں کہ کیسی قدرت ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی. انسان کو پیدا کیا اور اس کے حاجات، جس چیز کا وہ تقاضا کرتا ہے اس کے وسائل بھی فراہم کیے. تو ساری چیزیں اس طریقے سے، اب ابتدا میں کوئی وجہ ہوئی ہوگی کہ کسی نے رگڑا ہوگا تو انگار کی چنگاریاں نکلیں. تو اس طریقے سے آپ تحقیق کریں گے تو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی رہبری ہوتی ہے. أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. کیا وہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تو لیس بقادرین، یہ طریقہ ہے، اسلوب ہے کہ لیس پہلے آیا، بقادرین بعد میں. قادر نہیں ہے اس بات کر کے ان کی طرح کے لوگوں کو پیدا کرے؟ بلا، کیوں نہیں؟ اس کا جواب نام نہیں ہو سکتا، جانتے ہیں، بلا کیوں نہیں. وہ تو الخلاق، خالق سے مبالغہ سے کہا، وہ تو خلاق بھی ہے، پیدا کرنے والا بھی ہے اور خوب جاننے والا بھی ہے. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. اس کا معاملہ تو ایسا ہے جب چاہتا ہے کسی چیز کو کرنے تو کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، وہ ہو جاتی ہے. اس کے بارے میں ہم بتا چکے ہیں کہ ایک تو تخلیق شرعی ہے، جیسے انسانوں کی پیدائش، جانور کی پیدائش، اور ایک کن فیکون. تو یہ بیان کیا جا رہا ہے اس کا معاملہ تو ایسا ہے. تو بہت اہم آیت ہے، سنیے. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون. اللہ اللہ، پاک ہے وہ ذات. ملکوت اور ملک ایک ہی معنی، ساری بادشاہت اسی کے ہاتھ میں ہے اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے. اب بتائیے کہ ساری بادشاہت جب اسی کی طرف ہے اور لوٹ کر بھی اسی کی طرف جانا ہے، تو جتنے معبودان باطل ہیں ان کی تو بادشاہت نہیں ہے. اگر ہے تو بھی وقتی طور پر، عارضی طور پر، یا وہ حکومت چھین لی جاتی ہے یا اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. تو یہ تمہارا رب کیسا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ بادشاہت اسی کی رہے گی اور پھر لوٹ کر بھی اسی کی طرف جانا ہے. آج اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.